بارک اللہ، یہ تھے محترم جناب شوکت حیات دورانی صاحب، اور نہایت ہی عمدگی سے آپ حضرات کو فلاح معاشرہ کی تشکیل میں کردار ادا کرنے کے طریقے اور ذرائع بتا رہے تھے، اور انہوں نے ایک بہترین بات کی کہ ممبر اور محراب ایک توانا آواز ہے۔ اگر اس ممبر و محراب کو درستگی کے ساتھ استعمال کیا جائے اور نرمی کے ساتھ اپنی تعلیمات کو معاشرے میں عام کیا جائے تو معاشرے سے بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی تقریب کے دوسرے مہمان اعزاز محترم جناب زمرد خان صاحب سے درخواست کریں گے۔ آپ چیئرمین ہیں مرکزی بیت المال پاکستان، اور آپ کی نگرانی میں بیت المال نے بہت سے انقلابی اقدامات انجام دیے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب بشیر احمد بلور صاحب، سینئر منسٹر KPK، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین، میرے سامنے بیٹھے ہوئے علماء کرام، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا محترم جناب مفتی ابو حیرہ معید الدین صاحب کو کہ جنہوں نے آج کی اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے اہم اور بڑی ضرورت ہے کہ ہم دو معاشروں کے اندر بٹ چکے ہیں، علماء کرام اور عام معاشرہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جو بہت بڑا ایک پیغام دیا ہے پوری قوم کو کہ علماء کرام آپ کے ساتھ ہیں، اور اس وقت ہمیں سوچنا بھی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تفریق پیدا ہو چکی ہے معاشرے کے اندر اور علماء کرام کے اندر، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ اسلامی اصولوں کے بغیر کوئی بھی شخص کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، اور دوسری طرف ہم نے جو میسج دینا ہے تمام علماء کرام کو، چاہے ان کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، کہ موجودہ سسٹم کے بغیر، موجودہ ایجوکیشن کے بغیر ہم اسلام کو پوری دنیا کے اندر انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خوبصورت اہتمام کہ 1000 علماء کرام کو جو موجودہ دور کی ضروریات ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر ہے یا دیگر آلات ہیں، ان کے مطابق کورس کرانا، یہ بہت بڑا ایک کام ہے اس وقت پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا۔ پاکستان بیت المال کے اندر آ کے یہ تجربہ ہوا کہ ہم اسلام کے تو بہت قریب ہیں، لیکن شاید انسانیت سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے یہ بھی میسج دینا ہے کہ اسلام کا آغاز ہی انسانیت سے ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی معاشرہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ پاکستان بیت المال کے اندر بے شمار پروجیکٹ ہیں جس میں پورے ملک کے اندر غریب لوگوں کا علاج، ویل چیئرز، وائٹ کینز، بہت سارے اداروں کے اندر جتنے بھی ڈیزرونگ سٹوڈنٹ ہیں ان کی فیس پاکستان بیت المال کی طرف سے۔ لیکن علماء کرام، جس پروجیکٹ کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، زندگی ہے بھی کتنی ساری، 60 سالوں کے اندر
صرف 740 مہینے ہیں، اور 740 مہینوں میں صرف 2800 ہفتے. اور جس پروجیکٹ کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے وہ پاکستان سویٹ ہوم ہے، کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی یتیم بچے موجود ہیں انشاءاللہ ان کو میں نے معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ بنانا ہے. 2 سال قبل بلور صاحب میں نے اس پروجیکٹ کا آغاز صرف ایک بچے سے کیا، اور آج الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر 3000 یہ ننھے منھے فرشتے جن کی عمر 4 اور 6 سال کے درمیان ہے وہ میرے پاس موجود ہیں. اور یقین جانیے علماء کرام، ویسے تو میں پارلیمان کا ممبر بھی رہا، بڑے بڑے عہدوں پہ رہا، لیکن جو زندگی کا حقیقی عکس اور سکون میں نے یتیم کی کفالت میں دیکھا، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دنیا کے کسی نظام میں نہیں دیکھا. اور پھر میں نے اس کو 2 سالوں کے اندر بہت سٹڈی کیا کہ یہ سارا نظام کیا ہے. دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ہر پیغمبر کروڑوں صفحات کا مالک ہوتا ہے. لیکن میں تو اس تک نہیں پہنچ سکا کہ اللہ تعالیٰ کو یتیم کے ساتھ کتنا عشق ہے اور رہے گا، کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبی آئے گا وہ دونوں جہانوں کا مالک ہوگا، زمین، سورج، چاند، ستارے سب کچھ میں اس کے لیے بناؤں گا. اور وہ جب اپنے محبوب کو دنیا میں لاتے ہیں تو یتیم کی شکل میں لاتے ہیں. میں تو اس کو نہیں سمجھ سکا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی یتیم سے کتنا پیار ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم تھوڑا سا ہر چیز سے ہٹ کے ہم یہ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر نمائشی طور پہ حج کا اہتمام، عمروں کا اہتمام، بہت ساری چیزیں، اسی معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری گلی کے اندر، محلے کے اندر یہ یتیم بچے موجود ہوں. میں تو یہی دعوت دینا چاہوں گا کہ اگر اس معاشرے کو حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنانا ہے تو ہم اپنے اپنے مقام پہ رول ادا کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ ننھے منھے فرشتے موجود ہیں، آج پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کو اور اسلام کو بدنام کر دیا ہے دہشت گردی نے. اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں جس کی عمر 4، 6، 7، 8 اور 10 اور 12 سال اور 14 سال ہے. بلور صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ سینے پہ بم باندھتا ہے، کسی مسجد میں گھس جاتا ہے، کسی سکول میں چلا جاتا ہے. اس کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم ان کو محفوظ نہیں کر رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سارے مل کے اپنا اپنا رول ادا کریں تو اس معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اگر ہم اسلام کو انسانیت کے ساتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام پھیلا صرف انسانیت کی وجہ سے، کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام، انہوں نے رول ماڈل ادا کیا انسانیت کے حوالے سے. اور مجھے امید ہے کہ آج کا علماء کنونشن جو بہت بڑا کام ہے، میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ آج ہم 2 معاشروں کے اندر بٹ چکے ہیں، لیکن بہت بڑی کوشش ہے مفتی صاحب کی. میں ان کے ادارے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فردر ان کے فنکشن جہاں جہاں بھی پورے پاکستان میں ہوئے، پاکستان بیت المال بھی ان کے ساتھ مل کے اہم رول ادا کرے گا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی میں بلور صاحب کو کہہ رہا تھا، دورانی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تو بات کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں سے پک کی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے علماء کرام نے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ مقالے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی دے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنا ایک اہم رول ادا کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم جناب زمورت خان، چیئرمین مرکزی بیت المال پاکستان، اور مجلس صوت الاسلام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا۔ آپ طلباء ساتھیوں کے ساتھ مل کر، علماء کے ساتھ، نوجوان علماء کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، اور بہت ہی عظیم نقطے کی طرف انہوں نے ہمیں متوجہ کیا کہ بے سہارا، یتیم، غربا وہ بچے الحمدللہ مدارس میں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ان کی اسٹریٹ چلڈرن کے نام سے ہے، اور وہ معاشرے میں برائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر میں ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور اگر میں ایک عالم ہوں اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، تو مجھے پھر اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ میرے محلے میں، میرے علاقے میں، میری جگہوں پر کون سے ایسے یتیم بچے، ایسے بے سہارا بچے ہیں جن کی خدمت کر کے ہم اپنے رب کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم جناب زمورت خان نے اس سلسلے میں بہت سے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور جاری اور ساری فرمائے۔ اب میں تقریب کے میزبان چیئرمین مجلس صوت الاسلام حضرت مولانا مفتی ابو ہریرہ محی الدین صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے معزز مہمانان گرامی، بلور صاحب، زمورت خان صاحب، شوکت حیات دورانی صاحب و دیگر علماء کرام، آج میرے عزیز ساتھیوں، یقین جانیے میرا سینہ جو ہے وہ فخر سے ایسے تنا ہوا ہے کہ میں بالکل جو ہے واسکٹ کو بند بھی کر رہا ہوں تو وہ کھلتی جا رہی ہے کہ میرے وہ جوان ساتھی کہ 5 سال پہلے ہم نے جو سفر کا آغاز کیا تھا، جو بنیاد سحر ہم رکھنے جا رہے تھے، جس استحکام پاکستان کی ہم بات کر رہے تھے، جس دہشت گردی اور تخریب کاری کے خلاف ہم نے قدم اٹھایا تھا، آج میرے ساتھ پورے ملک سے 1000 علماء میرے ساتھ ہیں، اور میں اپنی تقریر میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو پیس لیڈر کے طور پر پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مقالے آپ دیکھ رہے ہیں، واللہ میں نے یہ مقالے پہلے نہیں دیکھے کیونکہ مصروفیات اتنی رہی، علماء امن کنونشن کے لیے، اس کی فنڈنگ کے لیے، دیگر مصروفیات میں، مگر میرے جو ساتھی، جو میرے نوجوان ساتھی محنت کر کے آئے ہیں، جو میرا ایک عزم تھا، جو میرا ایک خواب تھا، میں سمجھتا ہوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج وہ میرا خواب پورا ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ آج انشاءاللہ یہ معاشرہ آپ سے وہ استفادہ حاصل کرے گا کہ معاشرہ آپ کو دیکھ کر معاشرے سے انشاءاللہ برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ حضرات، چونکہ آپ ارباب اقتدار ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ تعلق اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ دن رات ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا، ملنا چاہیے تھا،
مگر ہماری ہی کمی کی وجہ سے، ہماری ہی کوتاہی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے، اور دور ہونے کی وجہ سے چند شر پسند عناصر نے ہماری اس دوری سے فائدہ یہ اٹھایا کہ ہمارے مدارس کو، ہماری مساجد کو، ہمارے علماء کو، ہمارے اساتذہ کو دہشت گردی سے جوڑ دیا، اور دہشت گردی بھی ہم پر معصوم نوجوانوں کے جنازے بھی ہم اٹھائیں، معصوم پاکستانیوں کے جنازے بھی ہم اٹھائیں، اور جناب والا ہمیں دہشت گرد بھی قرار دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی کوتاہی ہماری تھی، سب سے بڑی کمزوری ہماری تھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم علماء یا کوئی بھی مذہبی طبقہ جو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ خدا کی قسم کسی بھی قسم کی دہشت گردی، کسی بھی قسم کی تخریب کاری، کسی بھی قسم کی انتشار، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس دنیا میں اگر کوئی بھی ایسا انتشار ہے جس سے دوسرا انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ اس کا راستہ روکیں گے۔ روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ ہم انشاءاللہ اس دہشت گردی کا بھی راستہ روکیں گے۔ ہم اس ملک کے استحکام پاکستان کی طرف اٹھنے والی نظروں کا بھی مقابلہ کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ملک آباد رہے گا، یہ ملک مہکے گا، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کے طور پر دیکھیں گی۔ ہر انسان یہاں آزاد ہوگا، ہر صوبے میں امن ہوگا، ہماری کراچی میں بھی امن ہوگا، ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی امن ہوگا، ہمارے کوئٹہ میں بھی امن ہوگا۔ ہم انشاءاللہ فرقہ واریت کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، تخریب کاری کے خلاف، شدت پسندی کے خلاف، ضد و عناد کے خلاف، تمام برائیوں کے خلاف انشاءاللہ پل باندھیں گے، اور اس پل کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو عام کریں گے معاشرے میں۔ اور تخریب کاری، دہشت گردی کا راستہ جو ہے انہی ملکوں کی طرف لوٹا دیں جہاں سے یہ دہشت گردی آ رہی ہے۔ بابا ہمیں دہشت گردی نہیں چاہیے، بلکہ پوری دنیا میں ہمیں دہشت گردی نہیں چاہیے۔ ہم تو امن و امان والے لوگ ہیں، ہم تو سلامتی والے لوگ ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں میرے عزیزو، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو اللہ اکبر۔ وہ آپ نے قصہ نہیں سنا، ایک قصہ سنا دیتا ہوں چونکہ مجھے ٹائم بہت کم دیا ہے۔ اصل میں دیکھیں سارا خرچہ میں کرتا ہوں، ٹائم مجھے تھوڑا ملتا ہے، سارا خرچہ میرا ہوتا ہے۔ وہ جب بھی مجھے کہتے ہیں جی آپ میزبان ہیں، بس مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ اب یہ تو بات نہ ہوئی نا، تھوڑا سا تو ٹائم مجھے ملنا چاہیے، معاف کیجئے گا۔ چونکہ آپ نوجوان ساتھی ہیں، میں بات کر رہا تھا اس رہبر اور رہنما کی، اس طاقتور انسان کی کہ ایک مشکل آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ حکم صادر فرما دیں تو میں کیا کروں؟ جی حضرت جبرائیل کھڑے ہیں، حضور پر تکلیف ہے، صحبتیں ہیں، پاؤں میں خون ہے۔ اللہ اکبر، اگر پریشانی میں بھی جواب کا نہ دیتے، مسکرا دیے، مسکرا کر کیا فرمایا؟ مسکرا دیے۔ تو ہم تو اس کے ماننے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چونکہ حضرت ابو بکر کو بہت محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں وہ ہر کام کروں جو میرے آقا نے کیا ہے، ہر وہ کام کروں۔ تو ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کی، بار بار اپنی بیٹی کے پاس آئے کہ مجھے بتاؤ میرے آقا کیا کرتے تھے، مجھے بتاؤ میرے آقا کیا کرتے تھے۔ دوسرے دن آئے، فرمایا مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کرتے کیا تھے۔ فرمایا یہ فرمایا کچھ کوئی تمہیں یاد ہو، کوئی ایسا کام، گھریلو کام، کوئی ایسا کام۔ میری اماں نے کیا کہا؟ ایک کام ہے، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ میرے آقا مجھ سے کچھ ایسا حلوہ بنواتے تھے، سرید کی طرح حلوہ بناتے تھے، اور وہ خود میرے ساتھ بناتے تھے، خود بیٹھ کر وہ حلوہ بناتے تھے، پتہ نہیں کہاں لے جاتے تھے، کس جگہ لے جاتے تھے، مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا ضرور ہے کہ وہ حلوہ بنا کر
یہاں سے سیدھا سیدھا تشریف لے جاتے اور وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے. اچھا، بڑی پریشانی ہوگی. فرمایا مجھے اسی طریقے سے وہ سرید، وہ حلوہ بنا دو، اسی طریقے کی بنا دو. غور کیجئے، وہ اسی طریقے سے بنانا شروع کیا، لے کر اسی طرف چل دیے. چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. علاقہ ختم ہو گیا، آبادی ختم ہو گئی. جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں. آگے دیکھا تو ایک غار ہے، ایک غار ہے. اللہ اکبر. واقعہ دیکھیں، ایک غار ہے اور اس غار کے اندر کوڑ میں مبتلا ایک شخص پڑا ہوا ہے، جس کی زبان پر بھی چھالے، جس کی پورے جسم پر چھالے، پوری پیپ سے بھرا ہوا ہے. وہ شخص تکلیف سے کرا رہا ہے، تکلیف سے کرا رہا ہے. وہ حیران ہو گئے، سمجھ گئے کہ یہ جو نرم جو کھانا ہے یہ اسی شخص کے لیے ہے. نہ دعا نہ سلام، کچھ نہیں کیا، خاموشی سے جا کر بیٹھے. اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی زبان پر وہ سرید یا وہ حلوہ رکھا. وہ حلوہ رکھنے کی دیر تھی کہ اس شخص نے تھوک دیا، کراہت سے تھوک دیا، تکلیف سے تھوک دیا. پریشان ہو گئے، ہاتھ پکڑ لیا، کہا بتاؤ کہ تم کون ہو، تم کون ہو؟ فرمایا تمہیں اس سے کیا غرض، کیا تمہیں یہی کچھ ملتا تھا؟ کہاں مجھے یہی کچھ ملتا تھا، مگر مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو. کہا اس بات کو چھوڑو، تم نے یہ پہچانا کیسے؟ تمہاری تو نظر نہیں، تمہاری تو زبان میں خون، تم نے پہچانا کیسے؟ کہا کہ میں نے اس لیے پہچانا کہ وہ جو شخص میرے لیے کھانا لاتا ہے، وہ شخص میری زبان پر کھانا اس طرح رکھتا ہے کہ اپنی زبان پر وہ کھانا رکھ کر میری زبان سے وہ اندر کر دیتا ہے، تاکہ میری زبان پر تکلیف نہ ہو، میری زبان کو تکلیف کا احساس نہ ہو، کیونکہ میں کچھ چبا ہی نہیں سکتا. اپنی زبان سے میری زبان پر داخل کر دیتا ہے، کھانا میرے پیٹ میں اتر جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے بھی سنیے وہ کون ہے. کہا آج وہ شخص کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. وہ رو پڑا شخص. وہ کیسا عظیم انسان ہے، وہ کیسا عظیم انسان تھا، مجھے بتاؤ تو صحیح، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں، وہ کون تھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا وہ محمد عربی تھا. وہ یہودی تڑپ اٹھا، کہا پوری زندگی میں محمد عربی کو ستاتا رہا، پوری زندگی میں محمد عربی کو تکلیف دیتا رہا، پوری زندگی میں ان کو پریشان کرتا رہا، اور وہ مجھے یہاں کھلاتا رہا، وہ مجھے سلاتا رہا، وہ مجھے پلاتا رہا، اپنی زبان پر رکھ کر میرے لیے کھانا، میرے لیے سہولت فراہم کرتا رہا. میں تو یہودی ہوں، میرا یہ نام ہے، میرا تعلق مسلک یہود سے ہے، اللہ اکبر، مذہب یہود سے ہے، میں تو یہودی ہوں. وہ محمد عربی جس کے جوانی میں نے راستہ روکا تھا، جس کے لیے میں نے تکلیفیں برداشت کی تھی. میرے نوجوانوں، ہم نے تو یہ تکلیفیں اٹھا کر، ہم نے تو یہ صحبتیں اٹھا کر دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم تو اس دنیا میں امن کے لیے آئے ہیں، اس دنیا میں محبت بانٹنے کے لیے آئے ہیں، اخوت کے لیے آئے ہیں، اخوت کی فضا کو عام کرنا ہے. میں انشاءاللہ آپ حضرات کو ان نوجوان علماء کی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک کے امن کی خاطر، اس ملک کے استحکام کی خاطر، اس ملک کی بقا کی خاطر اگر ہمیں جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے مجلس صوت الاسلام پاکستان کے چیئرمین ہر دل عزیز، ہم سب کے محبوب حضرت مولانا مفتی ابو ہریرہ محی الدین صاحب. اب میں خوش آمدید کہوں گا محترم جناب ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، وائس پریزیڈنٹ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. اور اس سے پہلے میں درخواست کروں گا محترم جناب بشیر احمد بلور صاحب، سینئر صوبائی وزیر خیبر پختونخوا، پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، صوبائی اسمبلی میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان سے، جناب محترم زمرد خان سے،
اور اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام صاحبان اور میرے وہ علماء صاحبان جو انشاءاللہ اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں آئیں گے اور لوگوں کو راہ راست پر اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں اور قرآن کریم کی اس عظیم کتاب کے بارے میں یہ جو لوگوں کو سمجھائیں گے. اور میں دل کی گہرائیوں سے مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک ناچیز بندے کو آج اس، اور اپنے آپ کو میں خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں کہ آج میں اس پر نور اور پروکار تقریب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اتنے بڑے علماء کرام اور 5 سال کورس کرنے والے میرے علماء صاحبان نے کے سامنے میں الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ مجھے اس محفل پہ بلایا گیا اور اس پر نور محفل میں بلایا گیا. میرے جتنے کالم جنہوں نے اپنے مقالے پڑھے میں ان کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں. اور جیسا کہ زمرد خان صاحب نے بھی کہا اور مفتی صاحب نے بھی کہا کہ جو ایک دوری ہے کوشش ہوئی ہے کہ اس دوری کو ختم کیا جائے. اور میں انہیں درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کی محفلیں آپ بلاتے رہیں اور ہمیں موقع دیتے رہیں کہ ہم آپ کو سنیں اور ہماری معروضات جو ہیں وہ آپ لوگ سنیں کہ یہ جو تفریق پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے. میرے بڑے اچھے کالم مقالے پڑھنے والوں لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں. خلفائے راشدین کے دور کی بات کی ہے، خواتین کے حقوق کی بات کی ہے، اسلامی معاشرے کی بات کی ہے. خواتین کے بارے میں تو جو سب سے بڑی بات ہمیں بتائی گئی کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اس سے بڑی اور اسلام خواتین کو کتنی عزت دے سکتا ہے؟ کوئی معاشرہ بھی اتنی عزت نہیں دیتا جو ہماری خواتین کو ہمارے اسلام نے اور قرآن کریم نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. پھر جو تشدد کی بات مفتی صاحب نے کہا کہ پیغمبر صاحب مکے میں ان پہ پتھر مارے جاتے ہیں، ان کے پاؤں میں خون بھر جاتا ہے، جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، مگر وہ بد دعا نہیں دیتے، وہ تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیتے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان سے عظیم عدم تشدد والا کوئی بھی ایسا فلاسفر نہیں گزرا ہے جو انہوں نے عدم تشدد کی، جو ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو، تمام دنیا کو جو عدم تشدد کی انہوں نے تلقین کیا، جو انہوں نے سبق دیا ہمیں اور اپنی ذات پہ گزار کے دیا ہے کہ عدم تشدد جو ہے وہ دنیا میں محبت پیدا کرتا ہے اور تشدد جو ہے وہ دنیا میں انسان میں نفرت پیدا کرتا ہے. تو یہ ان کی بہت بڑی ایک ہمارے لیے اتنی بڑی اعزاز ہے آج ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج امت میں سے ہیں. میں آپ نے انسانیت کی بات کی، آپ نے ایک یہودی کا ذکر کیا، تو اسی لیے میرا رب العالمین جو ہے اس کو ہم رب العالمین کہتے ہیں، رب المسلمین نہیں کہتے. رب العالمین کا مطلب ساری دنیا کا رب ہے، اور میرا رحمت للعالمین ہے، تمام دنیا کے لیے رحمت ہے. صرف اگر رحمت المسلمین ہوتا تو ہم کہتے صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. خدا نے دنیا اس لیے بنائی ہے اور یہ امتحان کی جگہ ہے. ہمیں یہ امتحان ہے ہمارا کہ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں اور آخرت کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے. آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے جب ہم محشر کے میدان میں خدا کے سامنے حاضر ہوں گے. تو وہی ہمارا ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی ہماری شفاعت کر سکے گا. ہم میں اتنی ہمارے کردار اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنے جواب دے ہو سکیں. تو اس لیے میری یہ درخواست ہے آپ سے، ہمارے نوجوان علماء صاحبان سے، کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف ایک سوچ رکھنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف ان لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جس وقت ہماری حکومت آئی 2008 میں، تو سب سے پہلے میں
اور میرے ساتھ ایک ہمارے منسٹر تھے، ہیں ابھی بھی، منسٹر فار انوائرمنٹ. ہم دونوں چکدرا ریسٹ ہاؤس ہے جو سوات دیر میں ہے، ملاکنڈ ڈویژن، جو کہ اس وقت مکمل طور پہ دہشت گردوں کے قبضے میں تھا. جب ان سے مذاکرات ہوئے، تمام جتنے بھی ان کے لیڈر صاحبان تھے وہ سب وہاں میں نے بلوائے. ان کو کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم تو میں تشدد والے لوگ ہیں. ہم تو کہتے ہیں انسان کا ایک خون کا قطرہ بھی ہے، وہ بھی اگر کسی غلط طریقے سے بہا جائے تو خدا اس کا بھی پوچھے گا. تو یہاں تو آپ لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں. ہمیں کہا کہ جب ہم شریعت چاہتے ہیں، ہم نظام عدل چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ تشریف لائیں پشاور، ہم آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کہ آپ کو نظام عدل بھی دیں گے، نظام شریعت بھی دیں گے. پشاور تشریف لائے، میرے پاس رائٹنگ میں پڑے ہوئے ان کے ایگریمنٹ پڑے ہوئے ہیں. مسلم خان ان کے بہت بڑے لیڈر تھے، محمود خان ان کے بہت بڑے لیڈر تھے، فضل اللہ کے بغیر جتنے ان کے بڑے لیڈر تھے سارے وہاں پشاور تشریف لائے. اور ان سے ہم نے جب بات چیت کی تو ان کا کچھ اور ہی مائنڈ سیٹ ہی کچھ اور تھا. تشدد کے بغیر ان کے ذہن میں کوئی دوسری بات نہیں تھی. اور یہاں تک کہا، میں آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو 50-60 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، خالی صوبے کا نام بھی نہیں لے سکتے. آپ ہمیں چھوڑیں، راستہ دیں، ہم اسلام آباد فتح کر کے آپ کو حکومت دے دیں گے. تو میں نے کہا ہم ویسی حکومت نہیں چاہتے جو انسانوں کے خون اور انسانوں کی کھوپڑیوں پہ جو حکومت بنے. ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. ہم نے کہا نظام عدل، شریعت، سب کچھ ہم نے مانا. اور پھر آن ریکارڈ ہے کہ ان لوگوں نے سوات سے بنیر کی طرف ایڈوانس کیا اور پھر بنیر سے کوشش کی کہ مردان کی طرف آئیں. اور ہمارے یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا اسمبلی میں، آن ریکارڈ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ مارگلہ کی پہاڑیوں تک پہنچ گئے ہیں. تو حالات ہمارے صوبے کے ہیں. میں ایسے بد نصیب صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوں کہ وہاں میرے پشاور میں ہر 24 گھنٹے کے بعد بلاسٹ ہوتا تھا، پھر 48 گھنٹے کے بعد، 36 گھنٹے کے بعد، پھر 48 گھنٹے کے بعد. ہمارے پشاور میں ایک علاقہ ہے جس کو پپل منڈی کہتے ہیں، وہاں پہ بلاسٹ ہوا، 120 لوگ شہید ہوئے، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان. اور جب میں وہاں پہنچا تو میری مائیں بہنیں ننگی پڑی ہوئی تھیں، کپڑے جل چکے تھے. تو وہ میں نے دکانوں سے وہ جوٹ کی بوریوں اور آٹے کی بوریوں کے کالی لے کر ان کو میں نے ان کا شرم جو میں نے ان کو ڈھانپا اور ہم لے کر ان کو ہاسپٹل میں گئے. پشاور میں ہر 24 گھنٹے بعد بلاسٹ. یہ کون سا اسلام تھا؟ اور اس میں کوئی ایسی ہماری کمزوری نہیں تھی. یہ شروع میں ان کے مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوا تھا کہ زور سے، طاقت سے، ذبح کر کے، تشدد کر کے ہم نے اسلام لانا ہے. جیسے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں مقالے جنہوں نے بھی پڑھے ہیں سب نے یہی کہا کہ عدم تشدد. ہم تشدد اسلام میں ہے ہی نہیں. ایک انسان کا خون بہانا جو ہمیں پتہ پڑھایا گیا ہے کہ اگر ایک بے گناہ انسان کا خون بہایا جائے تو آخرت میں اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، چاہے وہ مسلمان بھی ہو. تو ایک لوگوں کو ایسے مارنا، مسجدوں میں بلاسٹ کرنا، ہمارے جنازوں میں بلاسٹ کرنا، ہمارے اسپتالوں کو اڑانا، ہماری اسکولوں کو اڑانا، اور پھر ہمارے مدارس کو اتنا، ہمارے دینی مدارس ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے اسلام کے قلعے ہیں، ان کو اتنا بدنام کر دینا کہ یہ دہشت گرد کے اڈے ہیں. اور پھر بعض لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے حالات ایسے پیدا کیے کہ ہم لوگ جہاں بھی آپ پاکستان کا پاسپورٹ آپ لے کر جائیں تو کہتے ہیں یہ تو دہشت گرد ہے. ہمارے نام پہ ایک دہشت گردی کی مہر لگا دی گئی ہے. میں آپ جنگ علماء صاحبان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ امن کی تبلیغ کریں، کیونکہ امن کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس کی آپ میں مثال دوں آپ کو، 1947 میں ہم آزاد ہوئے، 1949 میں چائنا آزاد ہوا. آج چائنا دنیا کا سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک ہے. چائنا نے دنیا کے ہر ملک سے تجارت کی. تائیوان جو اس کا حصہ ہے اس سے بھی انہوں نے تجارت کی اور جنگ کسی کے ساتھ نہیں کی. ہم بدقسمت قوم ہیں. ہم نے سن 48 میں جنگ کی، ہم نے سن 65 میں جنگ کی،
ہم نے سن 71 میں جنگ کی اور کارگل کا واقعہ تو بھی جرنیل صاحب نے کیا تھا. تو جب آپ لڑائی کریں گے تو ایک جنگ اربوں ڈالر آپ کے خرچ ہوتے ہیں. ہمارے بچے بھوکے ہیں, ہمارے یتیم در پدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. آج ملک کی حالت کیا ہے؟ کشکول لے کر ہم پھر رہے ہیں اپنے ملک کا بجٹ بنانے کے لیے. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ ہم تو جنگیں ہی کر رہے ہیں, ہم تو امن کی بات ہی نہیں کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لال قلعے پہ سبز جھنڈا لگائیں گے. کیسے لگائیں گے اور کس نے ابھی تک لگایا؟ کویت کو تو عراق نے فتح کر لیا تھا, پھر 1 مہینے کے بعد عراق نے خالی کر دیا کویت کو. آج وہ دنیا کے حالات نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کو فتح کریں. آج ہمارے فوجی جو ہیں وہ 120 فوجی جو ہیں وہ آج گلیشیئر کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ہمارے 24 فوجی جو ہیں وہ سلالہ میں وہ بمباری سے شہید ہو گئے ہیں. ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں. اور ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ صرف جنگ, فتح کرنا. افغانستان سے جنگ, انڈیا سے جنگ, امریکہ سے جنگ, روس سے جنگ. تو جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ آپ جب پریکٹیکل لائف میں جائیں تو کوشش کریں کہ امن کی بات کریں. لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کر دنیا میں آئے تھے, جنگ کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے. اور جنگوں سے ابھی تک دنیا میں کبھی کوئی فیصلے بھی نہیں ہوئے. پوری خارجہ پالیسی بدل دی اور ہماری جنگ, ایک پرائی جنگ میں ہمیں دھکیل دیا گیا. ہماری جنگ نہیں تھی. ہمارا کیا تھا؟ امریکہ جانے, افغانستان جانے, نیٹو جانے, ہمارا کیا تھا؟ ہمیں وہاں دھکیل دیا اور پھر جب ہمارے بچے مرے تو پھر یہ جنگ ہماری ہوئی اور ہم نے اس جنگ کا پھر مقابلہ کیا. آج اللہ کے فضل سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ پشاور میں آج وہ حالات نہیں ہیں جو آج سے 3-4 سال پہلے تھے. آج ہمارے صوبے میں وہ حالات نہیں ہیں. اور یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی 15 لاکھ بندے آپ ایک صوبے سے, ایک ڈسٹرکٹ سے نکالیں اور پھر سیٹل کریں, اور پھر دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 4 مہینے کے بعد واپس ان کو اپنی جگہ پہ سیٹل کرائیں. اللہ کے فضل سے ہم نے سوات سے 15 لاکھ لوگوں کو نکالا اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو ختم کیا. اس کے بعد 4 مہینے کے اندر ہم نے 15 لاکھ لوگوں کو واپس سیٹل کیا اور میں خود گیا ان کے اوپر, میں نے پھول پھینکے اور آج وہاں پہ جتنا امن ہے میں کہتا ہوں پشاور میں اتنا امن نہیں ہے. تو میں درخواست کروں گا آپ علماء اکرام صاحبان سے کہ آپ اپنی ہر تقریر میں امن کو زیادہ اہمیت دیں. امن سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا اس وقت. امن سے زندگی بنتی ہے جہنم, امن سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ امن کے بغیر بات نہیں چلے گی. تو میں ایک دفعہ پھر مفتی صاحب کا, ان کی تمام آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز بندے کو اتنے بڑے فنکشن میں موقع دیا کہ میں آپ سے بات کروں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. انشاءاللہ یہ تھے محترم جناب بشیر احمد بلور صاحب, پارلیمانی لیڈر عوامی نیشنل پارٹی اور سینئر صوبائی منسٹر صوبہ خیبر پختونخوا. اور اس تقریب کے آخر میں درخواست کروں گا صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب سے, وائس پریزیڈنٹ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد, آج کی ہماری اس تقریب میں تشریف لائے ہیں. ان سے درخواست کروں گا آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا
ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل احترام مفتی ابو ہریرہ صاحب، جناب بشیر احمد بلور صاحب، جناب زمرد خان صاحب، انتہائی قابل احترام لائق صد عزت و احترام علماء کرام، میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب محترم کا، میں شکر گزار ہوں مجلس صوت الاسلام کا کہ انہوں نے آج علماء کی اس کہکشاں میں مجھے اپنی معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کا یہ موقع فراہم کیا ہے۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، آپ علوم دینیہ کے وارث، آپ اپنے اسلاف کی اقدار کے امین ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ جس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے اور جس مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے، امت کا ذی شعور طبقہ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آگے دیکھنے کے بجائے 1500 سال پیچھے دیکھا جائے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ان عوامل کا کھوج لگایا جائے کہ جن کی وجہ سے صحراؤں میں اونٹ چرانے والے بدو تہذیب و تمدن کے امام بن گئے تھے۔ مجھے قول یاد آ رہا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، صحرا سے گزر رہے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہی صحرا ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میری معمولی سی غفلت پر میرا باپ خطاب میری کمر پر کوڑے برسایا کرتا تھا، لیکن دین اسلام کی یہ برکت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یہ صدقہ ہے کہ آج اوپر خدا کی حکومت ہے اور نیچے محمد الرسول اللہ کے غلام عمر کی حکومت ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنیاد پر سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تاریخ تہذیب و تمدن میں وہ نقوش مرتسم کیے ہیں کہ زمانے کی کوئی آندھی اور جھکڑ ان نقوش کو محو نہیں کر سکا ہے۔ آج بھی عمر لاز کے نام پر مغرب میں چرچا ہو رہا ہے، آج بھی عدل فاروقی کی باتیں ہو رہی ہیں، آج بھی سیدنا صدیق اکبر کے تدبر اور سیاسی حکمت عملی کے چرچے عام ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ میں جس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان بیٹوں اور بھائیوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی روشن تاریخ رکھنے کے باوجود، اس عظمت رفتہ کے باوجود، اس شوکت کے باوجود، تاریخ کے اس تراک کے باوجود، آج ہم اس سے سبق لینے کے بجائے
ان قدوم میمنت لزوم کو چومنے کے بجائے آج گنبد خضرا کی جانب متوجہ ہونے کے بجائے آج ہم اغیار کی دریوزہ گری کر رہے ہیں. کہیں تمدن کے لیے ہم اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، کہیں چند ٹکوں کے لیے صرف اقتدار نہیں، اپنی خودداری کو، اپنی عزت نفس کو، اپنی قومی غیرت کو فروخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انتہائی قابل احترام علماء کرام، جس قوم میں غیرت نہ رہے، جس قوم میں حمیت نہ رہے، جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جائے، جس قوم کا اپنے اسلاف سے رابطہ نہ رہے، وہ قوم پھر اقوام کی صف میں عزت و آبرو کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر دروازے سے منہ موڑ کر، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے دین کے ساتھ وابستہ ہو کر، اپنے دین کے رشتے کو مضبوط اور محکم بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا جائے. میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور دل درد مند کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں کرسیاں بکی ہیں، بکتی ہیں، بکتی رہیں گی، لیکن صوت الاسلام کے نوجوانوں اس بات کا اس آہنگ کے ساتھ اعلان کرو کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کرسی تو بک سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے مصلے کا سودا نہیں ہو سکتا ہے. جب ہم اس بات پر پوری طرح محکم ہو گئے، ہم نے پورے ایمان کے ساتھ اور پوری جمعیت خاطر کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا تو عظمت رفتہ اور شوکت پارینہ آگے بڑھ کر قدم چومے گی. تہذیب ہمارے پاس ہے، ثقافت ہمارے پاس ہے، معاش ہمارے پاس موجود ہے، ذہنی صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جس دن مسلمان متفق ہو کر آؤ آج صوت الاسلام کے انتہائی معتبر اور مقتدر اس اجلاس میں اس بات کا اعلان کریں کہ ہم فرقہ واریت سے الگ ہو کر، صوبائی عصبیتوں سے بلند تر ہو کر اور ہر قسم کی نفرتوں کو اپنے پاؤں تلے پامال کر کے صرف اور صرف غلامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق ہو جائیں گے. جس دن آپ اس نام پر متفق ہو گئے، دنیا لرزہ بر اندام ہو جائے گی. انتہائی قابل احترام علماء کرام، اقوام وجود میں آتی ہیں، مختلف بنیادوں پر وجود میں آتی ہیں. قومیں نسل کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، قومیں جغرافیے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، قومیں زبان کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حصی قومی بنیادوں کی نفی کی ہے اور نظریاتی قومیت کے اس بات کا اعلان کیا ہے. کوئی مشرق کا رہنے والا ہو، کوئی مغرب کا رہنے والا ہو، اس کی کھال کا کوئی سا رنگ ہو، اس کی زبان پر کوئی سی بولی ہو، لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو تو وہ مسلم قوم کا فرد ہے. اور یہی وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، جس میں سندھی سندھی نہیں تھا، جس میں بلوچی بلوچی نہیں تھا، جس میں پٹھان پٹھان نہیں تھا، جس میں تمام کے تمام سندھی، بلوچی، پنجابی سارے کے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور انہوں نے انگریز کو اس سرزمین سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. لیکن اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے غیرت ایمانی چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں صرف وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں.
مجھے کسی اخبار میں ایک مضمون پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا جب تحریک ختم نبوت میں بہت سے حضرات کو پھانسی کی سزا ہوئی، اس میں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی تھے. جو جیل سے رپورٹ گئی اس میں لکھا تھا کہ یہ جو موت کا قیدی ہے روز بروز اس کی صحت بہتر ہو رہی ہے. تو اس وقت کے انگریز ڈپٹی کمشنر نے اپنا دورہ رکھا اور وہ جیل میں گیا اور پھرتا پھراتا مولانا کی کوٹھڑی پہ پہنچا اور ان سے خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا کہ میں اور تو کوئی آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، میں آپ کی پھانسی کی سزا معاف نہیں کر سکتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور خدمت ہو تو آپ ارشاد فرمائیے، میں تعمیل کی بھرپور کوشش کروں گا. انہوں نے سر ہی نہیں اٹھایا. جب بار بار اس نے اصرار کیا تو انہوں نے سر اٹھا کے پوچھا کہ کیا جو میں کہوں گا اس پہ عمل کر لو گے، میری خواہش کی تکمیل کر دو گے؟ انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں کروں گا. تو انہوں نے کہا میرے ملک سے دفع ہو جاؤ. جب تک یہ جرأت نہ ہو، جب تک یہ غیرت ایمانی نہ ہو، اس وقت تک اقوام کی صف میں عزت و آبرو کے ساتھ کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے. مسلمانوں، ایک سازش کے تحت مجھے یہ آج پلیٹ فارم ملا ہے. میں دل درد مند کے ساتھ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک سازش کے تحت مسلمانوں کے اندر فکری اور فقہی تفریقات پیدا کر کے ان کے اتحاد کو پاش پاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ آپس میں دست و گریباں رہیں اور دوسرے ان پر حکمرانی کرتے رہیں. انتہائی قابل احترام علماء کرام، کسی فکر کی طرف رجحان غالب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری فکر کی کلیتاً نفی ہو رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. اپنے باپ کی عزت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے کا باپ باعزت اور باوقار نہیں ہے. اپنے باپ کی عزت کرو، اسے باوقار سمجھو اور دوسرے کے باپ کی بھی عزت اور وقار کا خیال رکھو. جب اس بات پر ہم متفق ہو گئے تو پھر کوئی اندرونی سازش ہو یا بیرونی سازش ہو وہ ہمارے اتحاد کو پارا پارا نہیں کر سکتی ہے. غالباً ٹائم ختم ہو گیا ہے. اس ٹائم نے تو ہمیں بھی ختم کر دیا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک شعر نظر کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اسی کو حرز جاں بنائیے تو اصلاح معاشرہ کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس علماء کے جنب غفیر کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا ہے. دل سے دعا نکلتی ہے مفتی ابو ہریرہ صاحب کے لیے، کاش تمام مسالک کے علماء کسی دن اسی طرح ایک اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہوں. اس حرص و ہوس کی دنیا میں، اس حرص و ہوس کی دنیا میں، اس حرص و ہوس کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنوں. اس حرص و ہوس کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنوں. اپنا زیاں تو گوارا سے ہی، اپنا زیاں تو منظور سے ہی، اوروں کا زیاں منظور نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. یہ تھے ہماری اس تقریب کے صدر مجلس محترم جناب ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، وائس پریزیڈنٹ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، اور ہم ان کے نہایت ہی مشکور ہیں کہ بے پناہ مصروفیات کے باوجود انہوں نے اس تقریب کے لیے یہ وقت عطا کیا اور ہمارے نوجوان علماء کو درد دل سے نصیحتیں فرمائیں. اب ہم اس تقریب کی دعا سے پہلے
محترم جناب زمرد خان صاحب کی حکم پر تکمیل کرتے ہوئے آپ ساتھیوں کو سامنے مرکزی بیت المال پاکستان نے جو انقلابی اقدامات کیے ہیں خصوصاً یتیم بچوں کے بارے میں، اس کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری دکھانا چاہ رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی، اور وہ برائی یہ ہے کہ نوجوان نسل کی تربیت سے غفلت کرنا، اس کی طرف آپ کو متوجہ کیا جائے۔ یہ ڈاکومنٹری چلے گی اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حامد میر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان سویٹ ہوم راولپنڈی میں۔ آپ روزانہ میڈیا میں پاکستان کے بارے میں بہت سی منفی خبریں دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان میں بہت سی بری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں سب کچھ برا نہیں ہے، کچھ اچھا بھی ہے۔ آپ کو میرے پیچھے کچھ بچے نظر آ رہے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو پچھلے 2-3 سال کے دوران سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، یتیم ہو گئے، یا ان کے والدین دہشت گردی کا شکار ہو گئے، ڈرون حملوں کا شکار ہو گئے، اور یہ بچے جو ہیں ان کو مختلف ذرائع سے یہاں پہ سویٹ ہوم میں پہنچایا گیا، اور اب یہاں پہ ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ کیسے دیکھ بھال ہو رہی ہے؟ یہ ادارہ جو ہے اسے پاکستان بیت المال کے چیئرمین زمرد خان صاحب چلاتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مجاہد، مجاہد۔ اچھا، کدھر سے آئے ہو آپ؟ پاکستان سیڈم، پاکستان ٹویٹ ہوم، اوکے۔ بڑے ہو کے کیا بنو گے بیٹا؟ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ افسر، افسر؟ کون سا افسر بنو گے؟ فوجی کا۔ ان کا پر ہاتھ رکھنے والا چاہیے، پیار ڈھونڈتے ہیں، ماں باپ کا پیار نہیں، بس کوئی کسی کا بھی نہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ اللہ کی سوچ رکھتے ہیں تو اللہ آپ کے پیچھے، اور میں بھی ان کے ساتھ پورے کا پورا تعاون رہے گا، اور ہمیشہ میں دعا کرتا رہوں گا، اور اللہ ان کو کامیاب کرے گا، اور یہ اس پہ ڈٹ کے رہے۔ ایسے بہت سے بچے ہیں جو اپنے والدین کھو چکے ہیں، کئی ہیں جو زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، سہولتیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے۔ سوچئے اگر یہ آپ کا بچہ ہوتا۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک، آبادی جس میں سالانہ 2.6% کے تناسب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں ہر 2 سیکنڈ میں ایک بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں، یہاں 1.2 ملین بچے یتیمی اور نامصائب حالات کے باعث سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہیں، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ حالات کی تبدیلی کا یہ سفر شروع ہوا آج سے 2 سال قبل صرف ایک بچے سے۔
صرف ایک بچے کی کفالت سے شروع ہونے والا پاکستان سویٹ ہوم آج ملک بھر میں 28 فعال اداروں کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں فی الوقت 4 سے 6 سال کی عمر کے 3000 بچے زیر تربیت ہیں، جنہیں گریجویشن مکمل کرنے تک مکمل طور پر مفت رہائش، تعلیم کے ساتھ ساتھ کھانے پینے اور علاج معالجے سمیت تمام بنیادی سہولیات دستیاب ہیں۔ تعلیم سے ہی انسان کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ پاکستان بیت المال بھی پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کو یہ موقع فراہم کرنے میں کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہے۔ ہر سال 23 مارچ کے تاریخی دن ملک بھر سے آئے ہوئے ان فرشتوں کو اسلام آباد میں اسپورٹس کمپلیکس کے وسیع و عریض میدان میں اکٹھا کیا جاتا ہے، جہاں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے سامنے انہیں ان کی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ 23 مارچ 2011 میں سعودی سفیر عبدالعزیز ابراہیم الغدیر نے اس میگا اسپورٹس ایونٹ کا افتتاح کیا اور ہر طرح سے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ Thanks who work hardly with them and to give me this gold opportunity to participate and to be with you this evening. موضوع گفتگو ہے دہشت گردی کے اثرات، کیا ہے آپ کہیں کیا ہے تیرگی، کیا ہے روشنی، کیا ہے؟ آدمی نے سمجھ لیا سب کچھ، آدمی نے سمجھ لیا سب کچھ، یہ نہ سمجھا کہ آدمی کیا ہے۔ معزز مہمان گرامی، میں وقت کہہ گزر میں کھڑا ہوں، میرے سامنے روز الشب کا عروج اور زوال لیل و نہار کی طویل تاریخ ہے، بنیادی انسانی رویے، قوموں کی تقدیریں اور انقلاب کی آہ کی تباہی میرے معصوم تمنا کو اس وقت زمین بوس کرتی ہے جب میں اپنے ارد گرد جنم لینے والے واقعات کو دیکھتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس خوف کے ماحول میں ماں اپنے بچے کو اسکول بھیج سکتی ہے؟ بیٹی تصور کر سکتی ہے کہ اس کا باپ صحیح سلامت گھر آئے گا؟ کیا خواتین گھر سے نکلتے ہوئے پرزب ہوتی ہے؟ جناب والا نہیں، اس دہشت گردی کے ماحول میں ایسا ممکن نہیں۔ حضور والا، ان حالات میں میری پہ مپراس ایک دم ہے کوئی ڈگمگا دی ہے۔ میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میں انسانیت کی شب تاریخ کو سال کر سکوں گا؟ کیا میں آج کا بچہ کل کا مہمان اس قوم کی تعمیر کر سکوں گا؟ میں ان حالات کو کیسے بدلوں کہ میرے قول فعل میں تضاد ہے، میرا ظاہر میرا باطن سے مختلف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جناب والا، میں اللہ اور اس کے رسول پر توکل رکھنے کی بجائے دنیاوی طاقت پر یقین رکھتا ہوں۔ موجودہ حالات اسی طاقت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو لاکھوں بچے یتیم نہ ہوتے، ماں سے اپنے معصوم بیٹے نہ بچھڑتے، بیوی سے ان کو شوہر نہ جینے جاتے، اور 7 لاکھوں معصوم لوگ اپنے اشیانے سے دور نہ ہوتے۔ تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ ان حالات میں میرا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا میں ان حالات کو بدل سکتا ہوں؟ نہیں 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 جناب والا، ہرگز نہیں۔ صدر توقار اور پھر مایوسی کے اس قطار میں ایک تارا چمکتا ہے، میرا یقین میرا مایوسی پہ غالب آتا ہے، تاریکی کے پیچھے چھپی روشنی میری آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہے، اور ایک غیبی آواز آ کے مجھے کہتی ہے، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ حضور والا، میں نہیں کے گرداب سے ابھی پوری طرح باہر نہیں آیا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ تم تو اس نبی کے غلام ہو جس نے ہر طرح کی جنگی ساز و سامان سے لیس کفار کی 1000 کے لشکر کے مقابلے میں 313 مجاہدین کو کھڑا کیا، جس کے پاس تلوار تھی تو ڈال نہ تھی، ڈال تھی تو تلوار نہ تھی۔ حضور والا، میری سوچ کا دائرہ بدل جاتا ہے اور میں پکار پکار کر کہتا ہوں کہ ہاں
میں ان حالات کو بدل سکتا ہوں. اگر میں خالد بن ولید کے الغار بن کر نکلوں تو ہاں میں دہشت گردی کے یہ حالات بدل سکتا ہوں. اگر میں آج اپنے اندر حضرت عمر فاروق والا جذبہ پیدا کروں تو صدر عزیز میں یہ حالات بدل سکتا ہوں. اگر میں انہیں کی طرح افضل سیف کا بول بالا کروں اور ظلم کو مٹا دوں تو عمل کے مقابلے میں رد عمل کا تصور ختم ہو جائے گا. تب حالات میری قابو میں ہوں گے اور میں کہہ سکوں گا انشاءاللہ. میں اب بھی کہتا ہوں اور مجھے کہنے دیجئے، لو تم بھی سنو، لو تم بھی سنو، ہر ایک سنے. ایک بات سنانے آیا ہوں، ایک بات سنانے آیا ہوں. میں پھر سے معمولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں. جمہور کے ہنی ناحق سے، جمہور کے ہنی ناحق رنگی ہے جن کی دیواریں، میں ان شاہی دیوانوں کی دیوار گرانے آیا ہوں. اس دور رسل کی محفل میں، اس دور رسل کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں. میں دستور کو بدلوں گا، یہ بات بتانے آیا ہوں، یہ بات بتانے آیا ہوں. جناب والا انشاءاللہ ہم اپنا آپ بنوا کے رہیں گے کیونکہ میں پاکستانی بچہ ہوں. امید ابھی باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے جس میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو. رنگ اور نور برستے ہو، سارے ہنستے بستے ہو. امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کاروبار نہ ہو، دہشت کا بازار نہ ہو، جینا دشوار نہ ہو اور مرنا بھی آزار نہ ہو. یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو. خون کی ہولی عام نہ ہو، انگن غم کی شام نہ ہو. ایک آس ہے ایسی بستی ہو جو روٹی زہر سے سستی ہو. پاکستان بیت المال کی جانب سے منعقدہ سپورٹس ویک میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد کی شرکت پاکستان سویٹ ہوم کے منصوبے میں عوام الناس کی دلچسپی کا واضح ثبوت ہے. میں ہر طرح سے آپ کے اس پروجیکٹ کے ساتھ ہوں. آپ جہاں جہاں پاکستان میں جائیں مجھے بے شک ساتھ لے لیں، میں نفی ہونے کے لیے تیار ہوں. اتنے پیارے پیارے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لانے کے لیے جو آپ مارچ میں پروگرام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی حاضری دے دوں گا. اس کے علاوہ بھی ڈونیشن کے لیے بھی جو بھی کام میرے پاکستان کے بچوں کے لیے بالخصوص ایسے فرشتے آسمان سے زمین پر روشنیاں بکھیرنے کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، جہاں یہ 18 سے 25 مارچ تک 1500 فرشتے 2012 الحمدللہ 3000 فرشتے، لیکن اس وقت لاکھوں کی تعداد میں یہ ننھے منھے فرشتے پورے پاکستان میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ کو کبھی ان بچوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے لیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہفتہ وار کوئی تقریب ان کی اصلاح کے لیے، ان کو دین سے جوڑنے کے لیے بھی ہونی چاہیے. اور اگر انشاءاللہ اگر ایسی کوئی تقریب کی ضرورت ہو تو ہمارے یہ نوجوان آپ کے ساتھ بلا معاوضہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں نا بھائی. آپ جس کو بھی دعوت دیں گے وہ بلا معاوضہ آپ کے اس کام میں آپ کے ساتھ جد و جہد میں شریک ہوگا. اور اب اسی کے ساتھ ہم اس تقریب کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اس اعلان کے ساتھ کہ شام کی تقریب کا آغاز 6:15 بجے ہوگا. آج شام کی تقریب کا آغاز 6:15 بجے ہوگا اور تقریب کے دوران نماز مغرب کا وقفہ بھی دیا جائے گا. میں دعا کی درخواست کروں گا حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دعا فرمائیں اور اس تقریب کا اختتام ہو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.